نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی حکایت نمبر 41 پڑھیں گے، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان سعدی کے پہلے باب کی آخری حکایت نمبر 41 میں آپ جو حکایت لے کے آئے ہیں، یہ اسکندر رومی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی حکایت لے کے آئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اسکندر رومی را پرسیدند، کہ اسکندر رومی بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا۔ اسکندر رومی را پرسیدند، لوگوں نے اسکندر رومی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہ دیار مشرق و مغرب را بچے گرفتی، کہ اے بادشاہ آپ نے مشرق اور مغرب کے ممالک کو کیسے فتح کر لیا؟ مشرق اور مغرب کے ممالک پر کیسے فتح حاصل کی؟ کیونکہ کہ ملوک پیشی را خزائن و عمر و ملک و لشکر بیش عظیم بود و چنی فتح میسر نشد۔ وہ کہنے لگے اس لیے کہ آپ سے جو پہلے بادشاہ گزرے ہیں، ملوک پیشی، آپ سے پہلے گزرے ہوئے بادشاہ، را خزائن، کہ ان کے پاس خزانہ بھی تھا، و عمر، اور آپ سے ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس آپ سے خزانہ بھی زیادہ تھا، و ملک، اور ان کے پاس ملک بھی بڑا تھا، و لشکر بیشی، و لشکر بیش، اور لشکر بھی بہت بڑا تھا، آپ سے زیادہ ان کے پاس فوجی طاقت، فوجی قوت تھی۔ جس قدر آپ کے پاس میسر ہے فوجی قوت، اس سے کہیں بڑھ کر ان کے پاس فوجی طاقت تھی۔ و چنی فتح میسر نہ شد، لیکن ان کو ایسی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ چنی فتح میسر نہ شد، ان کو ایسی فتح، ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ نے یہ فتح، یہ کامیابی کیسے حاصل کر لی؟ مشرق اور مغرب کے ممالک پر کیسے قبضہ کر لیا؟ کیسے ان کو فتح کر لیا؟ گفت تو وہ اسکندر رومی بادشاہ نے کہا، بعون اللہ عز و جل، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ میں نے ان کو فتح کیا ہے۔ ہر مملکت را کے بگرفتم، میں نے جس سلطنت پر بھی قبضہ کیا ہے، جن ممالک کو بھی میں نے فتح کیا ہے، رعیتش را نیازردم، وہاں کی رعایا کو میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہاں کی رعایا کو میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ رعیتش را نیازردم، میں نے وہاں کی رعایا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی رعایا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے، ان کو ستائے نہ، ازردہ نہ کرے۔ تو جو شخص ایسا فعل کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، تو بلا شبہ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے اور اس بندے کو اپنی مدد و نصرت سے سرفراز فرماتا ہے، اپنی مدد و نصرت سے نواز دیتا ہے۔ تو میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ میں نے وہاں کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور دوسرا کام یہ کیا، و رسوم خیرات گزشت گاں باطل نہ کردم، اور جو پہلے ان کے بزرگ گزر چکے تھے، یعنی جو پہلے بادشاہ گزر چکے تھے، ان کی جو اچھی رسومات تھی، جو اچھے قوانین تھے، باطل نہ کردم، ان رسومات کو، ان قوانین کو میں نے باطل نہیں کیا، کالعدم نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ جو اچھے قوانین تھے، جو عوام کے، رعایا کے، پبلک کے حق میں تھے، ان کی سہولت کے لیے تھے، ان قوانین کو میں نے بدستور جاری رکھا، ان قوانین کو بدستور میں نے نافذ رکھا۔ پادشاہاں جز بنے کوئی نہ بردم، اور تیسرا عمل میرا یہ تھا کہ میں نے پہلے گزرے ہوئے بادشاہوں کا کبھی بھی برائی کے ساتھ نام نہیں لیا، ہمیشہ جب بھی نام لیا تو اچھائی کے سوا نام
نہیں لیا، یعنی ان کا اچھے طریقے سے نام لیا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لے کے آئے ہیں، آپ لکھتے ہیں بزرگش نخوانند اہل خرد، اہل خرد یعنی عقل مند لوگ اس کو کبھی بزرگ نہیں کہتے، اس کو کبھی بزرگ نہیں گردانتے، بزرگ نہیں سمجھتے کس شخص کو کہ نام بزرگاں بزشتی برد، کہ جو شخص اپنے سے بڑوں کا نام برائی سے لے، جو شخص اپنے سے بڑوں کا نام برائی سے لے، اہل خرد عقل مند لوگ اس کو کبھی بزرگ نہیں جانتے، بڑا نہیں جانتے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کتاب لکھتے ہیں این ہما ہے چست چو می بگزرد بختو تختو امرو نہیو گیردار، آپ لکھتے ہیں کہ این ہما ہے چست چو می گزرد، کہ یہ سب کچھ نہیں رہتا، یہ سب کچھ بھی نہیں جب کہ یہ جاتا رہے، یہ سب کچھ بھی نہیں جب کہ یہ گزر جائے، جاتا رہے۔ کیا چیزیں؟ بخت، تخت یعنی نصیبہ اور بادشاہی، اور حکم دینا اور منع کرنا یعنی اختیارات اور حکومت، یہ جب چلا جاتا ہے تو یہ سب کچھ پھر ہیچ ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ نام نیک رفت گاہ ضائع مکن، کہ چلے جانے والوں کا نیک نام کبھی ضائع نہ کر، ان کی نیکی کو کبھی بلا مت۔ نام نیک رفت گاہ ضائع مکن، چلے جانے والوں کا نام، اچھا نام کبھی ضائع نہ کر۔ تا بماند نام نیکت برقرار، تاکہ تیرا بھی اچھا نام برقرار رہے، تاکہ تیرا بھی اچھا نام برقرار رہے۔ نام نیک رفت گاہ، یہ رفتہ کی جمع ہے، رفتہ یعنی گزرا ہوا، اور رفت گاہ یعنی یہ فارسی قاعدہ کہ ہا کو گاف سے بدلا گیا ہے جمع بنانے کے لیے، تو یہ جمع کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوا ہے۔ نام نیک رفت گاہ ضائع مکن، نیک لوگ جو چلے گئے ہیں، بزرگ جو چلے گئے ہیں، یا پہلے بادشاہ جو گزر گئے ہیں یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے جو اچھے اعمال تھے، ان کے جو اچھے کام تھے، ان کے جو اچھے قوانین تھے، ان کو ضائع نہ کر، ان کو کالعدم نہ کر۔ تا بماند نام نیکت برقرار، تاکہ کل کو تیرا بھی اچھا نام باقی رہے، برقرار رہے۔ تو اس حقائق سے جو ہمیں درس ملا، جو ہمیں سبق ملا، وہ یہ ہے کہ ایک تو کبھی بھی بادشاہوں کو، رعایا کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے، اچھے قوانین بنائے، تاکہ وہ بادشاہ کے لیے دل سے دعا کرے، اور دل کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، اور دل کے ساتھ اس کی خدمت کرے، اور دل کے ساتھ اس کے قوانین کو قبول کرے۔ تو ایسے قوانین رعایا کے لیے اختیار کرنے چاہیے، ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے رعایا خوش ہو، جس سے ان کو سہولت میسر ہو، اور تاکہ وہ دل سے دعا دے اور اللہ اس بادشاہ سے پھر راضی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جو پہلے بادشاہ یا حکمران گزر چکے ہوتے ہیں، کبھی بھی بادشاہوں کو ان کے اچھے قوانین کو باطل نہیں کرنا چاہیے، کالعدم نہیں کرنا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، اور تیسری بات یہ کہ جو پہلے اچھے جو بادشاہ گزر چکے ہو، جو اچھے وزراء گزر چکے ہوں، ان کا اچھا نام کبھی بھی اچھائی کے سوا نہیں لینا چاہیے، یعنی ان کے اچھے کاموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے مطابق بادشاہوں کو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی حقائق بھی آپ نے پسند کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔